رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ راں تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ آئیے حضرات، کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا فضل عظیم، احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور بے شمار انعام و اکرام سے ہمیں نوازا۔ ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں، مولا ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے، رب اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا۔ متعدد مقامات پر مختلف انداز میں رب نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا۔ کہیں رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوسرے مقام پر رب ارشاد فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہر بندہ مومن نماز میں یہی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب کن کے راستے پر چلا؟ دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام و اکرام فرمایا۔ وہ انعام یافتہ بندے نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یعنی اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ نے یوں تو بے شمار اولیاء کاملین، بزرگان دین کو اس دنیا پر مبعوث فرمایا۔ تمام ولیوں کے شہنشاہ، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلاں، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دنیا میں بھیجا، جو تمام ولیوں کے شہنشاہ ہیں، تاجدار ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ صحرا میں جا کے دیکھ، نہ بیابان میں جا کے دیکھ، کیا شان ہے ولی کی یہ قرآن میں جا کے دیکھ۔ تو اولیاء کاملین کے حیات طیبہ کا آپ اگر جائزہ لینا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو پڑھیے، حدیث پاک کو پڑھیے، تو انشاءاللہ الرحمن ان کی حیات مبارکہ سے بہت سارے اہم نکتے جو ہماری زندگی کے لیے اہم ہیں ہمیں نصیب ہوں گے۔ آج کل جو ہمارا معاشرہ اتنا تیزی سے اتنا ایڈوانس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم اصلی اور نقلی گھی میں امتیاز کر سکتے ہیں، اصلی اور نقلی شہد میں امتیاز کر سکتے ہیں کہ یہ نقلی ہے یا اصلی ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مثالیں ہیں جو ہمارے پیش نظر ہیں، لیکن جب پیران اعظام کی بات آتی ہے، جب اولیاء اللہ کی بات آتی ہے، تو انسان بھولا بھالا یہ انسان ڈگمگا جاتا ہے۔ پیر کی تلاش میں
جیسے پیر نے شعبدے دکھا دیے یہ اسی پر ایمان لے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیر کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے، یہ شرطیں ہیں پیر کی، اور وہ شرطیں میں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن اولیاء کرام کی حیات طیبہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی زندہ ہیں، اور جن کو رب نے ساری دنیا کا مالک و مختار بنایا ہو وہ بھی اپنے قبر انور میں زندہ ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو۔ اور آج کی اس معاشرے میں انسان فاسد تعویلات کو لے کر، اندھی عقیدت کے چکر میں فاسد تعویلات کا سہارا لے کر دندناتا پھر رہا ہے۔ معاذ اللہ لوگ یہاں تک کہتے پھر رہے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانا بے سود ہے، بے فائدہ ہے، ان کو وسیلہ بنانا اسلام کے منافی ہے، ان کی بارگاہ میں کسی چیز کا سوال کرنا یہ شرک ہے معاذ اللہ۔ یہ ایسی قسم کی باتیں آج سننے کو مل رہی ہیں۔ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے جنہوں نے روح اور جسم کے درمیان فرق نہیں سمجھا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جیسے ہی انسان کے جسم سے روح نکلی تو معاملہ سارا ختم ہو گیا، حالانکہ یہ مفروضہ باطل ہے، سراسر غلط ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، جسم گل سڑ کر مٹی ہو جاتا ہے، لیکن اسی روح پر عذاب و ثواب کا عمل ہوتا ہے۔ روح ہمیشہ باقی رہتی ہے، اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اپنی اپنی جگہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو عام لوگوں کا حال ہے۔ آپ قبرستان جاتے ہیں، مردوں کو سلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ تو مردے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کان نہیں سنتے۔ تو انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جیسے ہی روح نکلی معاملہ سارا ختم ہو گیا۔ یہ تو عام لوگوں کا حال ہے، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ جب اس دنیا میں رہتے ہیں تو فیوز و برکات کے جوہر لٹا رہے ہوتے ہیں، اور جب اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں تب بھی خالی دامنوں کو گوہر مراد سے بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، ارے قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، اور مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ اور سنو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب اشۃ اللمعات شرح مشکاۃ شریف میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وصال کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد لوگوں کی زیادہ مدد فرماتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی جانب ہی متوجہ ہوتے ہیں، پھر دنیا ان کو ڈسٹرب نہیں کرتی، صرف اور صرف وہ اپنے رب کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو اور بھی زیادہ مدد فرماتے ہیں۔ اب آؤ ذرا میرے نبی کا فیضان دیکھو، جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اور یہ بخاری شریف باب فضائل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت تمہاری اور میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ معمول تھا کہ برابر حجرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی، اور حاضر ہونے کے بعد ذکر و اذکار، قرآن مجید، تسبیح و تحلیل پڑھا کرتی تھی۔ کنٹینیو آپ کا یہ معمول رہا۔ کچھ سال کے بعد یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق یعنی آپ کے والد محترم کو پہلو مبارک میں سلایا گیا، تب بھی حضرت عائشہ صدیقہ برابر آتی رہیں جاتی رہیں، کوئی فرق نہیں آیا۔ لیکن کچھ سالوں کے بعد خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین عمل میں لائی گئی، آپ کو بھی اسی حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ اب حضرت عائشہ نے جانا بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ واقف حال صحابہ نے عرض کی تھی، اے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب تک آقا کریم اس میں مدفون تھے آپ برابر آتی جاتی رہیں، کوئی فرق نہیں آیا۔ یار غار مصطفیٰ آپ کے والد محترم کو اس میں دفن کیا گیا، تب بھی برابر آپ آتی جاتی رہیں، لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم کو دفن کیا گیا آپ نے اس حجرے میں جانا کیوں بند کر دیا؟ آپ نے اس حجرے میں جانا کیوں بند کر دیا؟ اب حضرت عائشہ صدیقہ کے جملے سنو۔
تمام مومنین کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، کیونکہ جب میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، کیونکہ وہ میرے رفیق سفر تھے، شریک حیات تھے، اور بیوی اور شوہر کے درمیان کوئی شرعی پردہ نہیں رہتا، اس لیے میں برابر آتی رہی جاتی رہی، کوئی فرق نہیں آیا۔ جب میرے باپ کو دفن کیا گیا تب بھی میں برابر آتی رہی، کیونکہ وہ میرے والد محترم تھے اور باپ اور بیٹی کے درمیان شرعی کوئی پردہ نہیں رہتا، اس لیے میں برابر آتی رہی جاتی رہی۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا تو اب مجھے اس حجرے میں جانے سے حیا معلوم ہوتی ہے، حیا معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اس دنیا سے چلے گئے حضرت عمر فاروق اعظم، وہ مرے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب مجھے بتائیں آپ کہ حیا کس سے آتی ہے، شرم کس سے محسوس ہوتی ہے؟ تو یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ جو دیکھنے والا ہو، جو ہمیں دیکھ رہا ہو۔ تو مجھے بتاؤ میرے دوستو، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تو میرے آقا زندہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ، حضرت عمر فاروق اعظم زندہ، کیونکہ وہ لوگوں کی نقل و حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور میرے آقا کا تو اس دنیا سے جانا تو جانا صرف اور صرف اس لیے ہے، حکم ربی کی تعمیل۔ بقول امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ہاں مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آنے واحد کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد صرف حضرت اسرائیل نے روح نکالی، پھر وہی ان کی حیات ہے جیسے پہلے حیات تھی۔ تو اب مجھے بتاؤ، اب میں فیصلہ آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں، مسلمانوں فیصلہ کرنا، کیا 1400 سال پہلے حضرت عائشہ کا عقیدہ درست تھا؟ یہ آج ان 1400 سال ہندوستان کی کوکھ سے جنم لے رہے ملاؤں کا عقیدہ، جنہوں نے مسلمانوں کو انگنت گروہوں میں بانٹنے کا ناپاک کارنامہ انجام دیا، مسلمانوں کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا، مجھے بتاؤ کس کا عقیدہ درست تھا؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم نہ دیں گے کبھی قاتل کو مسیحا کا لقب، ہم نہ دیں گے کبھی قاتل کو مسیحا کا لقب، ساری دنیا بھی اگر سر پر اٹھا لی جائے، ساری دنیا بھی اگر سر پر اٹھا لی جائے۔ اب اگر سنو میرے دوستوں، کوئی اگر یہ سمجھے کوئی شاطر انسان کہ چلو یار یہ تو صحابہ کرام تھے، ان میں تو وہ پاور پائی جاتی ہے، ماننا پڑے گا، چلو ان میں تو یہ طاقت پائی جاتی ہے، پاور پائی جاتی ہے کہ یہ سننے کی اور دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ایسے لوگوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے صرف حیات طیبہ اولیاء کاملین کا صرف ایک نظارہ کرا دو۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی خواجہ قطب الدین اپنے دادا پیر کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے تھے، اور حاضری دینے کے بعد آستانے کو چومتے اور وہیں سے فاتحہ پڑھ کر باہر ہی سے نکل جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کنٹینیو آپ کا یہی معمول رہا۔ اچانک دل میں خیال آیا خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے کہ پتہ نہیں میرے آنے کا علم دادا پیر کو ہوتا بھی ہے یا نہیں، ذرا بولو یار سبحان اللہ، کہ میرے آنے کا علم ان کو ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ ابھی یہ خیال حضرت نظام الدین محبوب الہی کے دل میں آیا ہی تھا کہ مزار پر انوار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار سے آواز آتی ہے کہ اے نظام الدین، فارسی کے شعر سنو میرے دوستو، مرا زندہ پندار چوں خیشتن من، آیم بجاں گر تو آئی بطن، درودم فرشتی فرشتم درود بھی آئی، بے آیم ز گنبد فرود۔ اب ترجمہ سنو گے تو انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ آواز آتی ہے مزار پر انوار سے کہ اے نظام الدین، مجھے اپنی طرح زندہ شمار کرو، مجھے اپنی طرح زندہ شمار کرو، تم نے میرے لیے دعائے رحمت کی ہے تو میں نے بھی تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے، تم ذرا اور قریب آؤ تو میں ابھی گنبد سے باہر آ کر دکھاتا ہوں۔ تو یار اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے لیے دلیل ہو سکتی ہے؟ تو میرے آقا زندہ، ان کی امت کے اولیاء زندہ، ذرا بولیں سبحان اللہ، اور ان کے جو بھی دامن سے وابستہ ہوتا چلا جا رہا ہے سب زندہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے، جو کم پڑھے لکھے نوجوان نسل ہیں بڑی تیزی سے ان ظالموں کے شکنجے میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ 4 دن کی جماعت میں کیا چلا گیا؟ گھر میں درود فاتحہ شرک بند ہو گئی ہے،
اللہ اکبر. نہیں لگائے مت لگائے، تو اپنے باپ کو ایصال ثواب کرے یا مت کرے، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا. تیرے باپ پر عذاب ہو رہا ہو تو کم ہو جائے گا ایصال ثواب کی برکت سے. اب تیری مرضی کہ تو اپنے باپ کو عذاب دے یا ثواب دے. تو میرے دوستو، کہیں بھی ایصال ثواب کے لیے منع نہیں کیا گیا. اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جائیے، لیکن ادباً جائیے، ان سے درود، ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے اور اپنے لیے دعائیں مغفرت. ہمارے جانے کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، صرف اور صرف اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعا مقبول ہو جائے، کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، محبوب بندے ہیں. اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا بلکہ ضرور پورا فرما دیا کرتا ہے. تو میرے دوستوں، کوئی ایسا ذہن کا لوگ بدتمیز مل جائے تو کہہ دو کہ یار ہمارا تو سب کچھ، ہمیں جو صدقہ ملتا ہے ان ولیوں کے دم سے ہی ہمیں ملا کرتا ہے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.